السلام علیکم، میرا نام فہد عامر ہے۔ ویلکم ٹو جاوید پبلشرز۔ آج ہم مطالعہ کریں گے 4th کلاس کی معاشرت علوم کا چیپٹر نمبر 1 شہریت، جس کا عنوان ہے شہری زندگی اور انسانی حقوق۔ صفحہ نمبر 3 پر حاصلات تعلم، یعنی اس سبق میں ہم کیا کیا سیکھیں گے۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ شہری، عالمی شہری اور ڈیجیٹل اور سائبر شہری کے تصور کی تعریف اور ان میں فرق کر سکیں، انسانی حقوق کی تعریف کر سکیں، بنیادی انسانی حقوق کی وضاحت کر سکیں، حقوق اور ذمہ داریوں میں فرق کر سکیں۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان ہماری پہچان ہے، ہم اس ملک کے شہری ہیں۔ آئیں تو اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ شہری وہ فرد جو کسی ملک میں رہائش پذیر ہو جہاں اسے معاشی، معاشرتی، سیاسی اور دیگر بنیادی حقوق حاصل ہوں، وہ اپنے تمام فرائض کو سر انجام دینے میں اور اپنے حقوق کے تحفظ کا پابند ہو، اس ملک کا شہری کہلاتا ہے۔ شہریت اس حق کو کہتے ہیں جس کی بنیاد پر ایک فرد کو کسی ملک میں معاشی، سیاسی اور معاشرتی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ پاکستان کی ریاست اگر کسی فرد کو یہ تمام حقوق دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرد پاکستان کا شہری ہے۔ کوئی بھی فرد اپنے ملک کا شہری ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی شہری بھی ہوتا ہے۔ آئیے عالمی شہری کے بارے میں جانتے ہیں۔ عالمی شہری سے مراد وہ شہری ہے جو عالمی معاملات کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے اور ان کو سمجھتا ہے۔ ایسا شہری عالمی سطح پر اپنا بہترین کردار ادا کرتے ہوئے مساوات، برابری، امن کو فروغ دیتا ہے۔ وہ رنگ، نسل، زبان، جنس اور ثقافت میں فرق کیے بغیر تمام افراد کو برابر سمجھتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے۔ وہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہنے والے تمام افراد کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف۔ عالمی شہری کی ذمہ داریاں۔ عالمی شہری کی حیثیت کے حامل ایک فرد کی ذمہ داریوں اور فرائض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسے نہ صرف اپنے ملک کے افراد بلکہ دنیا میں رہنے والے تمام افراد کی بھلائی کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ دنیا کو امن کا گہوارہ اور خوشحال بنانے کے لیے اس کی چند ایک ذمہ داریاں یہ ہیں۔ نمبر 1، دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور ان کا احترام کرنا۔ نمبر 2، انسانی حقوق کا تحفظ کرنا۔ دوسروں کی مدد اور تعاون کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا۔ نمبر 4، ماحول کو ممکنہ حد تک صاف رکھنا۔ نمبر 5، دنیا کی بہتری اور بھلائی کے لیے دستیاب وسائل کا بہتر اور مشترکہ استعمال کرنا۔ نمبر 6، بات چیت سے مسائل اور تنازعوں کا حل نکالنا۔ نمبر 7، قدرتی وسائل کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کرنا۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک ڈیجیٹل اور سائبر شہری کی طرف۔ ایسا شہری جو انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع کی ٹیکنالوجی کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے دوسرے ملکوں کی سماجی، سیاسی اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، یعنی وہ اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے موجود انٹرنیٹ کے ساتھ وہ ساری دنیا سے رابطہ رکھ سکتا ہے۔ ایسے شہری کو ڈیجیٹل سائبر شہری کہتے ہیں۔ ایک اچھا ڈیجیٹل شہری ٹیکنالوجی کا استعمال صرف مثبت مقاصد کے لیے کرتا ہے، جن میں تعلیمی، ثقافتی اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور دوسروں سے مثبت اور بامعنی وابستگی رکھنا، اور ڈیجیٹل شہریت میں اخلاقی اقتدار اور باہمی تعاون کو فروغ دینا وغیرہ شامل ہے۔ جیسا کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے مختلف سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر وغیرہ کا استعمال عام ہو گیا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داریاں۔ ایک ڈیجیٹل شہری کی کچھ ذمہ داریاں یہ ہیں: دوسروں کی رائے اور نظریات کا خیال کرنا، انسانی حقوق کا احترام کرنا، اجازت کے بغیر دوسروں کے کام اور ذاتی معلومات کو ڈاؤن لوڈ یا باہمی اشتراک نہ کرنا، دوسروں سے بات چیت کرتے وقت مناسب زبان اور اخلاقیات کا دھیان رکھنا، سائبر قوانین کی پابندی کرنا اور غیر مقصدہ اور غیر اخلاقی معلومات پھیلانے سے گریز کرنا، کسی بھی قسم کے تعصب سے باز رہنا، یعنی ایسی کوئی چیز جسے ہر کوئی پسند نہ کرتا ہو۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک انسانی حقوق۔ انسان اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہے۔ تمام انسان پیدائشی لحاظ سے برابر ہیں۔ چونکہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے انہیں کسی بھی رنگ، نسل، مذہب یا رتبے کے لحاظ سے
کسی دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فوقیت صرف پرہیزگاری اور تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے تمام انسانوں کو بنیادی حقوق حاصل ہیں جو کہ انسانی حقوق کہلاتے ہیں۔ انسانی حقوق سے مراد وہ ہیں جن کے تحت تمام انسان یکساں بنیادی ضروریات اور سہولیات کی فراہمی کے حقدار ہیں، جیسا کہ زندگی کا حق، خوراک کا حق، آزادی کا حق، اپنے ملک میں کہیں بھی رہائش کا حق وغیرہ۔ یہ ہر حکومت کا اولین فریضہ ہے، وہ ہر شہری کے لیے انسانی حقوق کی فراہمی اور تحفظ کو یقینی بنائیں۔ مزید جانیے اس کے بارے میں۔ 1945 میں عالمی تنظیم اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی۔ امن، ترقی اور انسانی حقوق کا تحفظ اس تنظیم کے منشور کے 3 بنیادی نکات ہیں۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک، بنیادی انسانی حقوق۔ کسی بھی ملک یا ریاست میں ترقی اور نظم و ضبط اس صورت میں ممکن ہے جب وہاں کے لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق میسر ہوں۔ چند بنیادی انسانی حقوق یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر انسان کو آزاد اور محفوظ زندگی گزارنے کا حق ہے۔ نمبر 2، تمام انسانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ نمبر 3، رنگ، نسل، مذہب اور عقیدے میں امتیاز کیے بغیر تمام انسان برابر ہیں۔ نمبر 4، یہ ہر انسان کو اپنی رائے کے اظہار کا حق ہے۔ نمبر 5، ووٹ اور جمہوری اقتدار کے تحفظ کا حق ہے۔ نمبر 6، ہر انسان کو اپنے ملک کی جغرافیائی حدود میں آزادانہ نقل و حرکت اور رہائش اختیار کرنے کا حق ہے۔ نمبر 7، ہر فرد کو تعلیم حاصل کرنے اور مرضی کا کام کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ شہریوں کی ذمہ داری۔ جس طرح شہریوں کو بنیادی حقوق حاصل ہیں، اسی طرح ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ درست طریقے سے کام کرنا اور اسے انجام دینا یعنی مکمل کرنے کو ذمہ داری یا فرض کہتے ہیں۔ ایک ذمہ دار شہری اپنے ملک کا وفادار ہوتا ہے، قانون کا احترام اور پابندی کرتا ہے، دوسروں کے حقوق اور رائے کا احترام کرتا ہے۔ نمبر 4، اپنے علم و ہنر اور تجربہ سے ملک اور قوم کی خدمت کرتا ہے۔ نمبر 5، عوامی مقامات مثلاً ہسپتالوں، پارکوں، ریلوے اسٹیشنوں، ہوائی اڈوں اور بس اڈوں وغیرہ کی صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ نمبر 7، ملکی وسائل کے استعمال میں احتیاط برتتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اہم نکات کی طرف۔ شہری سے مراد وہ فرد ہے جسے کسی ملک میں معاشی، معاشرتی، سیاسی اور دیگر حقوق حاصل ہوں۔ عالمی شہری عالمی سطح پر تمام افراد میں فرق کیے بغیر دنیا میں رہنے والے تمام افراد کی بھلائی کا خواہاں ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل شہری ملک کی تعلیمی، ثقافتی اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ٹیکنالوجی کا مؤثر اور بامقصد استعمال کرتا ہے۔ تمام انسان بنیادی ضروریات اور سہولیات کی فراہمی کے حقدار ہیں۔ وہ کام جس کا کرنا بے حد ضروری ہو اور اسے ترک نہ کیا جا سکے، فرض یا ذمہ داری کہلاتا ہے۔ حقوق کے ساتھ ساتھ ہر شہری کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ کیپ واچنگ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔